مجھے میری محنت کا صلہ مل گیا. یہ ڈگری کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ تحفہ ہے آزادی کا. رستہ ہے خوشی کی ان گنت راہوں کا. سوچتا ہوں اگر آزاد نہ ہوتا, کہاں یہ ڈگری, کہاں یہ خوشیاں. میں سب کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں, لیکن ان کا شکریہ کیسے ادا کروں جن کی وجہ سے آج آزاد ہوں. جب بھی دشمن نے میری اور میرے کروڑوں ہم وطنوں کی آزادی پر بری نظر ڈالنے کی جسارت کی, انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن آزادی پر آنچ نہیں آنے دی. شکریہ بہت چھوٹا لفظ ہے, میں ان کا احسان مند رہوں گا, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. میرا سلام میرے شہیدوں کے نام. شہداء, وطن عزیز کے عظیم سپوت جنہوں نے اپنی جان دے دی لیکن وطن کی آن پر حرف نہیں آنے دیا. خدا کا شکر ہے کہ میرا خواب سچ ہوا. ڈاکٹر بن کر انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں. میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے والے صرف میرے والدین اور اساتذہ ہی نہیں بلکہ میرے دیس کے وہ سپاہی بھی ہیں جنہوں نے مجھے اور میرے جیسے ان گنت لوگوں کو بغیر دیکھے بغیر جانے زندگی بھر کا تحفظ یقینی بنایا. ضرورت پڑی تو میری جان کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دی. کتنے عظیم میرے شہید. نہ میں دیکھ سکا طیبہ کی فضا، نہ میں دیکھ سکا طیبہ کی فضا، زندگی میں کمی سی رہتی ہے، جب سوچتا ہوں دل روتا ہے، آنکھوں میں نمی سی رہتی ہے، کچھ خواب ادھورے رہتے ہیں، بن آنسو آنکھ سے بہتے ہیں، ایک خواہش ہے جو ہونٹوں پر دن رات تھمی سی رہتی ہے، گنبد کا نظارہ کیسا ہے، منظر وہ پیارا کیسا ہے، نس نس میں محبت آقا کی بن برف جمی سی رہتی ہے، اے کاش میرے بس میں ہوتا، جا کر طیبہ میں سوتا، ہر بار خطاؤں کی دل میں بھرپور غمی سی رہتی ہے، قابل تو نہیں کہ میں نعت لکھوں، سرکار کی شان میں بات لکھوں، بس شاد کرم ہے سب ان کا، میری بات بنی سی رہتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حاضی اور آپ سن رہے ہیں پاکستان ریڈیو .net۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہماری پہچان پاکستان۔ دوستو، آپ کے سامنے ابھی جو میں ایک گلہائے عقیدت پیش کیا، بروئے پاک کا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان۔ دوستو، یہ خوبصورت گلہائے عقیدت، یہ خوبصورت نعت پاکستان آرمی کے ایک حوالدار کلرک ظفر اقبال شاد نے لکھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے اور اللہ ان کی اس سعادت کو قبول منظور فرمائے۔
دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام، اس کا موضوع سخن دفاع پاکستان سے ہے۔ جب ہم دفاع پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو طرح کا دفاع جو ہے وہ آتا ہے۔ ایک اس مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بیرونی سرحدوں کا دفاع، دی ایکسٹیریئر بارڈرز آف پاکستان، اور دوسرا دفاع ہماری اندرونی سرحدوں کا دفاع۔ ان میں ہماری معاشی سرحدیں ہیں، ہماری معاشرتی سرحدیں ہیں، ہماری مذہبی سرحدیں ہیں، اور ہماری اخلاقی سرحدیں ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان ہمارے اس خطے میں نہ صرف غیر معمولی اہمیت حاصل کر گیا ہے، بلکہ مملکت پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری تک شدید ترین خطرے کی زد میں ہے، اور اسی سلسلے میں آج ہم کچھ سخت باتیں کریں گے۔ جی تو دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج کے کارناموں اور کامیابیوں کو زیر گفتگو لائیں گے، بلکہ ان لوپ ہولز پر، ان خامیوں پر، ان شگافوں پر بات کریں گے جو کسی نہ کسی صورت میں، کسی بھی شکل میں ہماری خارجی اور ہماری داخلی سیکیورٹی میں موجود ہیں۔ دوستو، میں ایک بات اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج نے کبھی بھی خطرے سے گھبرانا نہیں سیکھا، اور ہمیشہ قوم سے آگے بڑھ کر ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، یا یہ صرف ایک جال ہے، ایک ویب ہے جو پاکستان کے گرد بنا جا رہا ہے۔ دوستو، میں چند حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1 سے 2 مہینے میں پاکستان کو یہ تانا دیا جا رہا تھا کہ اس کو تو اسامہ کی خبر نہیں تھی اور ان کے کینٹ کے پاس چھپا بیٹھا تھا، اور بہت سی باتیں۔ تو دوستو، ISI دنیا کی واحد انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس نے القاعدہ اور طالبان کی اعلیٰ ترین قیادت اور مطلوب ترین 100 دہشت گرد، دی ٹاپ 100 موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ، یہ ہماری ISI کے سر یہ سہرا ہے کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا اور بہت بڑی تعداد جو ہیں اس کو جہنم واصل کیا، بغیر کسی کی مدد کے، اپنے محدود وسائل کے بل بوتے پر۔ دوستو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہر روز ان گنت سازشوں کو نہ صرف بے نقاب کرتی ہے بلکہ ان کا مکمل طور پر خاتمہ کرتی ہے، لیکن یہ باتیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کیونکہ ملکی سلامتی سے متعلق ہوتی ہیں، اس لیے میڈیا کے سامنے تو نہیں لائی جا سکتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اسامہ کی ہلاکت کا واقعہ ہوتے ہی ہم میں سے بیشتر نے پاکستان کی مسلح افواج کو تنقید کے نشانے پر لے لیا۔ یہ قدرتی امر ہے، لیکن ہم میں سے کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی دوستو ان غازیوں کے بارے میں نہیں سوچا جو ہماری بات کرنے کے دوران شہادت کے درجے پر فائز ہوتے چلے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ دہشت گرد پورے ملک میں نہ پھیل جائیں۔ اور دہشت گردی کو روکنا میرے بھائیوں اور بہنوں صرف فوج کا کام تو نہیں ہے، اور نہ اس طرح دہشت گردی روکی جا سکتی۔
دوستو، جب تک ہماری عوام خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوگی، یہ دہشت گردی نہیں رک سکتی۔ دہشت گرد ہمیشہ آبادیوں میں پناہ لیتے ہیں اور پھر اسی آبادی میں رہنے والوں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں۔ ہمارے تمام بڑے شہروں میں ہونے والے دھماکوں میں اکثر وہ دہشت گرد ملوث رہے ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان ہی رہے ہیں۔ مگر افسوس ہم لوگوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا اور اپنی زندگیوں میں مصروف رہے، لیکن وہ نہیں چکے اور ہم میں سے بعض کی زندگی کے چراغ گل کر دیے۔ دوستو، یہاں پہ ایک بات مجھے بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے لا تعلقی پیدا کر لی ہے، صرف اپنے ملک سے ہی نہیں بلکہ اپنے اطراف کے ماحول سے بھی۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے 2 گھر چھوڑ کر کون نیا کرایہ دار آیا ہے یا کتنے دنوں سے رہ رہا ہے۔ پہلے وقتوں میں، ایون میں اپنے بچپن کی اگر آپ کو بات بتاؤں تو ہمارے سامنے بھی محلے میں رہنے والے ایک دوسرے سے خاندان کے افراد کی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ اتنا بھائی چارہ، اتنا پیار، محبت، دید، لحاظ، شرم محلے کے نوجوانوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر محلے کی عورتوں کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ نوجوان تو علیحدہ، بوڑھے جو ہیں وہ بھی نظریں جھکا کے گزرتے تھے۔ بڑوں کا اتنا لحاظ تھا، اتنا پاس تھا، لیکن افسوس اب ان میں سے کوئی بات نہیں رہی۔ محلے کے بڑے بوڑھے جو تھے وہ مل کر بیٹھتے تھے، نوجوان محلے کی تمام عورتوں کی بڑی عزت کرتے تھے اور جمعے کی نماز کی اصل فضیلت کا اندازہ ہوتا تھا۔ تمام محلے دار ایک دوسرے سے ملتے۔ ایک بات کہتا چلوں کہ ہماری یہ دوری ہی ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن رہی، اور دہشت گرد اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے ہی بچوں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور والدین کی لاشیں گراتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، کیونکہ ہماری یہ جنگ ہر لمحہ جاری ہے، قدم قدم پر جاری ہے۔ ہمیں جو چیز متحد رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی رکھے گی، اور پچھلے 1400 سال سے اس نے جو مسلمانوں کو جس چیز نے، جن باتوں نے ایک محور پہ، ایک مرکز پہ متحد رکھا ہے، وہ سب سے پہلے رب ذوالجلال کی ذات بابرکت ہے، جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور اس کے بعد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی ذات کریم ہے، جس کے صدقے یہ دنیا تشکیل پائی، اور مسلمانوں کے تمام مسلک، تمام گروہوں کا ان کے اوپر اتفاق ہے، اور اس کے بعد ہمارا سبز ہلالی پرچم ملک پاکستان کا۔ یہ 3 چیزیں ہمیں ایک، اور ہمارا قرآن، یہ 3 سے 4 چیزیں جو ہیں ہمیں ایک محور پہ اکٹھا رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہماری یہ جنگ ہر گھڑی ہے، لیکن اس جنگ کا مقابلہ ہر گھڑی ایک نئی امنگ سے کرو۔ جب ہمارا دین ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول ایک، ہمارا پرچم ایک اور ہمارا پیارا سونا پاکستان ایک، تو پھر تفرقے کیا؟ آئیے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالیں اور آگے بڑھ کر اس طوفان کا، اس جنگ کا مقابلہ کریں۔ قدم قدم نہیں امنگ چڑھی ہوئی ہے ایک جنگ، قدم قدم نہیں امنگ چڑھی ہوئی ہے ایک جنگ۔ خدائے صبح و شام ایک، خدا کا ہے پیام ایک، رسول ذی مقام ایک، کوئی وطن ہو کوئی دور، دین کا نظام ایک، شہو گدا کی ہے تو سب بلا تمیز نسل رنگ۔ قدم قدم نہیں امنگ چڑھی ہوئی ہے ایک جنگ، قدم قدم نہیں امنگ چڑھی ہوئی ہے ایک جنگ۔ رہے خدا کے راہیوں، رہے خدا کے راہیوں، رہے خدا کے راہیوں، مجاہدوں
सिपाहियों कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। वतन हमारा पुरबहार, वतन है दीन पर निसार, वतन के हम निगाहदार, सिपाहियान ज़ी वक़ार, गाज़ियान कामदार, उयूर हम जसूर हम ही से सबका नाम नंग। कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, मुजाहिदों सिपाहियों कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। हवाए नौबहार हम, सदाए जुए बार हम, वतन का है वक़ार हम, दिलों का इफ्तिखार हम, नजर का एतबार हम, हमारे ही लहू से खिल रहे हैं फूल रंग रंग। कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, मुजाहिदों सिपाहियों कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। बयाम अल किताब हम, नक़ीब इनक़लाब हम, शुआए आफ़ताब हम, जमूद दिल फरेब में दलील इज़्तिराब हम, न कोई ज़ौक़ जाम में न कोई शुग़्ल आग चंग। कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, मुजाहिदों सिपाहियों कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। उदू ख्याल बद में है मगर नजर की हद में है, जमाना सारा जद में है, जुनू हमारा हश्र खेज़ अक़्ल रद्द कदम है, जहाद रस्म आशिकी नफस नफस नई तरंग। कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग। रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, रहे खुदा के राहियों, मुजाहिदों सिपाहियों कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम कदम नई उमंग छिड़ी हुई है एक जंग, कदम Pakistan Radio .net Proud to be Pakistani. हमारी पहचान पाकिस्तान। जी तो दोस्तों, वेलकम बैक। आप मुझे मेरे स्काइप आईडी tradio.net पर मैसेजेस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त मिलते ही आपके तमाम मैसेजेस का जो है जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, 2 दिन पहले कराची में पेश आने वाला वाक़या हम सबके लिए बहैसियत कौम एक लम्हा फिक्रिया है। इस हादसे की वजह कोई भी हो सकती है। बेशक रेंजर्स एहलकारों का इक़दाम अपने अख्तियारात से तजाविज़ था और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाना चाहिए, लेकिन क्या मेरे जैसे एक आम पाकिस्तानी शहरी के जहन में कई सवाल जन्म लेने लगते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कराची के हालात की। कराची रोशनियों का शहर, जहाँ का अमन एक मिसाल था। मेरे वालिद साहब बताते हैं, क्योंकि जब कराची जो है वो कैपिटल था पाकिस्तान का, ये 60s की बात है, तो उस वक़्त वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे। तो वो कहते हैं कि कराची में इस कदर सुकून था कि आधी रात के वक्त जो ख़वातीन जो हैं अपनी ड्यूटीज़ वगैरह करके, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई नर्सेज हैं, तो वो वापस आ रही होती थी, तो बग़ैर किसी डर के बहुत सी ख़वातीन अकेली आती थी
اور کوئی ان کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. یہ کوئی پری پارٹیشن کی بات نہیں ہے، پاکستان بننے سے پہلے کی بات نہیں، یہ 60s کی بات ہے. لیکن آج آخر کیا ہوا؟ ہمارے اس پیارے شہر کو کس کی نظر لگ گئی؟ لیکن دوستو، جب سے یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی باہمی چکلش کا میدان کارزار بنا، اس کی خوشیاں روٹھ گئی ہیں اور شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں اداسیوں نے ڈیرے ڈال لیے. سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ تینوں بڑی سیاسی پارٹیاں جو کراچی میں اکثریت کا دعویٰ کرتی ہیں، حکومت میں شراکت دار ہیں، مگر سیاست کے نام پر بے گناہ پاکستانی شہریوں کا خون بہایا جا رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا کوئی واقعہ نہ ہو اور مزید انارکی پھیلانے کے لیے پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو چن چن کر مارا جاتا ہے، گاڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، اور کراچی کی بہتری ہی کے نام پر اس شہر کا اصل چہرہ، پیارا چہرہ، روشن چہرہ مسخ کر دیا جاتا ہے. دوستو، یہ ان باتوں کے کرنے کا مقصد پاکستان رینجرز کی وکالت کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان کا سپوکس مین ہوں، لیکن پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے حالات کے ہر پہلو کو ظاہر کرنا، سامنے لانا، اجاگر کرنا میرا حق بھی ہے اور فرض بھی. بے شک بغیر کسی بھی شک و شبے کے اس واقعے میں ملوث افراد کو وہی سزا دی جائے جس کے وہ حقدار ہیں. اگر کورٹ مارشل کے حقدار ہیں، ان کا کورٹ مارشل کیا جائے. لیکن اس کا ایک میں یہ بات کہتا چلوں، شاید میرے کچھ دوستوں کو، میرے کچھ بڑے پیارے سننے والوں کو یہ بات شاید کچھ سخت لگے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم پورے ادارے کو گالیوں سے نوازیں. ہماری نکتہ چینی انہی لوگوں تک محدود ہونی چاہیے جو کوئی بھی غیر قانونی کارروائی یا ظلم کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مٹھی پر دہشت گردوں کے بجائے ہماری پوری قوم کو ہی دہشت گرد کہا جائے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ابھی چند دن پہلے رینجرز کے جوانوں نے پاک بحریے کے سیلرز کے کندھے سے کندھا ملا کر اپنا خون بہایا اور دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، مگر خود شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے. اور انہوں نے یہ سب اس ملک، اس مٹی، اس ارض پاک کے لیے کیا. لیکن جب ہم پورے ادارے کو گالیوں اور تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں تو ہم ان شہداء کے خون کو پانی بنا دیتے ہیں، ہم ان لازوال قربانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دوستو، پچھلے ایک سال میں 3000 سے بھی زیادہ پاکستانی شہری کراچی شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے نام پر مارے گئے. 3000. لیکن کسی ایک واقعے پر بھی ہماری اعلیٰ عدلیہ نے سو موٹو ایکشن یا از خود نوٹس نہیں لیا. اس واقعے پہ لیا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لینا چاہیے تھا. لیکن باقی واقعات پہ کیوں نہیں؟ اور ہماری حکومت کیوں ناکام رہی ان واقعات پہ قابو پانے میں؟ لیکن دوستو، کیا بات ہے کہ نیوز چینل پر آنے والی خبر کا تو فوری نوٹس لے لیا جاتا ہے. یہی سیالکوٹ میں مغیث اور منیب کے واقعے پر ہوا. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تمام ثبوت اور گواہ موجود تھے، ہر ایک نے ویڈیو دیکھی، لیکن کیا کہی آزاد عدلیہ کے کہ قتل کے مجرم ہی آزاد کر دیا. دوستو، پچھلے 10 سال میں پاک فوج اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سینکڑوں دہشت گرد اپنی جان پر کھیل کر پکڑے اور پکڑ کر قانون کے حوالے کیے.
لیکن ہماری عدالتوں نے کسی ایک دہشت گرد کو بھی سزا نہیں سنائی اور ان کو رہا کر دوبارہ سوسائٹی میں داخل کر دیا کہ جاؤ اور مزید تباہی پھیلاؤ۔ میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے کئی زاویے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت کئی لاکھ کیسز جو ہیں ملک کی مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں، اور آج سے نہیں ہیں، ان میں سے بیشتر 30 40 سال سے چل رہے ہیں، اور 30-40 سال کے بعد جب دوسری نسل شروع ہوتی ہے، سیکنڈ جنریشن آتی ہے، تو تب اس کیس کا جا کر فیصلہ ہوتا ہے، اور اس وقت تک مدعی اور فریقین دونوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں۔ مٹ جائے گی خلق خدا تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔ دوستو یہاں پر مجھے ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا ہی پیارا جو ہے قول یاد آیا۔ فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر پر تو قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم اور ناانصافی پر نہیں۔ دوستو یہ ظلم اور جبر کا نظام ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایسے ٹوٹے گا جیسے انڈا ٹوٹتا ہے۔ ہماری حکومتوں میں تو کوئی دم ہی نہیں، یہ تو ایک ٹیلی فون پر کانپنے لگتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں امداد نہ بند ہو جائے۔ اس نظام کو اللہ خود توڑے گا، لیکن ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی آنت کا، اللہ کی امداد کا، اللہ کی نصرت کا، اللہ کی تائید غیبی کا حقدار تو ثابت کریں اپنے آپ کو، اللہ کے آگے سر تو جھکائیں۔ کیا ہم اپنے ضمیر میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانک کر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی نصرت آئے؟ دوستو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے دفاعی اداروں میں بھی اصلاح کی گنجائش ہے۔ ان میں موجود خامیوں پر قابو پا کر ان کو مزید فنکشنل، فعال بنایا جا سکتا ہے، وہ مزید بہترین کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ لوگ کوئی آسمان سے نہیں اترے، کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہے، ہم میں سے ہی ہیں، کسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان کے محسوسات بھی ہم جیسے ہیں، ہمارے جیسا ہی کھانا پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی بازاروں میں وہ جو ہے وہ خریداری کرتے ہیں، ان کے بچے ہمارے ساتھ ہی سکولوں میں پڑھتے ہیں۔ دوستو اگر ہماری سوسائٹی یعنی معاشرہ، پورے کا پورا معاشرہ عدم برداشت، فرسٹریشن کا اور ٹالرنس کا کم ہونا، صبر کا، برداشت کا کم ہونا، اس کا شکار ہوگا نا، تو یہ زہر ہماری سوسائٹی کے اس حصے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا جو یونیفارم میں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات تو میں کہتا چلوں کہ بے شک یونیفارم میں ہونے کے ناطے ان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کا ہر عمل سوچ سمجھ کر ہونا چاہیے، اور اگر وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہیں تو اور زیادہ سنگین سزا کے مستحق ہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے قومی اداروں کی بے عزتی کریں، ہم اس ملک پاکستان کی بے عزتی کریں، ہم اس سبز ہلالی پرچم کی بے عزتی کریں۔ کیونکہ مجھے ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی، وہ ایک پروگرام ان کا زاویہ کے نام سے آیا کرتا تھا پاکستان ٹیلی ویژن کی، اس میں کہنے لگے کہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے نا تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، جس نے اس کی عزت کی اس کی آنے والی ساری نسلیں سنور گئی، اور جس نے کسی بھی ذریعے سے اس پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا اس پاکستان کو برا بھلا کہا تو اس کے لیے معافی کے دروازے بند۔ دوستو یہ وطن ہمارا پیارا وطن ہے، ہم سب کا ہے، 17 کروڑ عوام کا یہ وطن ہے،
کسی ایک کا نہیں ہے، اور ہم سب نے مل کر اس وطن کا دفاع کرنا ہے۔ اگر کوئی بیرونی جنگ ہوتی تو اللہ کے فضل سے ہماری مسلح افواج موجود ہیں، لیکن ہمارے دشمن نے بڑی سمجھداری کی ہے، اس جنگ کو دھکیل کر ہماری آبادیوں، ہمارے شہروں اور اب ہمارے گھروں تک لے آیا ہے۔ دوستو، ہم نے اپنے اپنے بیٹل سٹیشن پر، ہم لوگ جہاں بھی موجود ہیں، ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اس پیارے وطن کے اوپر ہماری جان بھی قربان ہے اور ہمارا تن بھی قربان۔ اے وطن پاک وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پرو، تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پرو، اب میرا کبھی میرے ارادے ہیں بھائیو، میری ہستی میں آنا ہے، میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تو خیر ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارے دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے دم، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش گیا، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش گیا، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین ہتھیار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر چاہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ آئیے دوستو مل کر قائد اور اقبال کا پاکستان تشکیل کریں اور ہر فرد کے دل میں جذبہ حب الوطنی بیدار کریں، تاکہ ہمارے ملک کے ہر گوشے سے صرف ایک ہی آواز آئے،
मेरी पहचान पाकिस्तान। pakistanradio.net की इस काविश में हमारे हमकदम बनिए। वेलकम बैक दोस्तों। मेरे कुछ सुनने वाले ये सोच रहे होंगे कि आज मैं शायद अपने मौजू से हट गया या बहक गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप यकीन करेंगे, जब ये बातें हम सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। अब पिछले कुछ दिनों से जब का ये एबटाबाद वाला जो है ये वाक़या पेश आया, तो हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं पाकिस्तान की, इनके खिलाफ तरह तरह के SMS जो हैं वो चलने शुरू हो गए। और इतनी कई SMS के अंदर इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की गई इस पाकिस्तान के खिलाफ, इसकी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, कि सुनते हुए हर पाकिस्तानी का सर जो शर्म से झुक जाता है। लेकिन अफसोस कि हम में से बेशतर ने उन मैसेजेस को ये सोचे बगैर जो है वो फॉरवर्ड करना शुरू किया कि ये हमारे पूरे माशरे के ऊपर जो है इसका क्या असर होगा। हमने ये भी जानने की जहमत गवारा नहीं की कि ये मैसेजेस, ये SMS जो हैं ओरिजिनेट कहाँ से हुए, कहाँ से बनाए गए और फिर उसके बाद मार्केट में छोड़े गए। यहाँ पे आप लोगों को एक छोटी सी मैं मिसाल देता चलूँ। ये जो ज़ुबैदा आपा जो हैं, जो कुकिंग वगैरह के जो है प्रोग्राम्स करती हैं, इनके बारे में बड़े जोक्स जो हैं वो बने और इन जोक्स के ऊपर इनकी बेस पे जो हैं वो बड़े SMS's बने, ईमेल्स किए गए। आखिर एक दिन उन बुजुर्ग खातून ने हाथ जोड़कर, अब यकीन कीजिए एक प्रोग्राम था मॉर्निंग शो कोई, उसमें उन्होंने हाथ जोड़कर हमारी कौम से कहा कि मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मुझे तो इस तरह जलील ना करो। और हम लोगों ने बड़ी मज़े से ज़ुबैदा आपा के टोटके ने ये कहा और ये कहा। और आपको पता है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? हमारे मशरकी हमसाये से, जो हमारा अज़ली दुश्मन है। और वो वेबसाइट मैंने किसी से सुना नहीं, मैंने अपनी आंखों से वेबसाइट देखी है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये। तो खुदारा इन बातों पर सोचिए कि कहीं हम जज्बात में अपना ही तो नुकसान नहीं करने जा रहे। हाँ, क्या क्या बात करें। मेरे सामने एक डायरी जो है वो, उसका एक पेज है। ये डायरी वज़ीरिस्तान से मिली थी। इस डायरी का मालिक इस दुनिया में मौजूद नहीं है अभी। इस डायरी के मालिक का नाम कैप्टन अली अहमद शहीद था। और दोस्तों, इस एक सफ़े पे क्या लिखा हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूँ। लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या जरूरी था कि मैं फौज में आता? मेरी उम्र के लड़के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और मैं 22 साल की उम्र में कुछ दिनों में अपने सीने पर गोली खाकर शहीद हो जाऊंगा। इस दुनिया से, इस दुनिया में रहने वालों से दूर चला जाऊंगा। किसके लिए? इन लोगों के लिए जो गाजियों और शहीदों के बजाय सिंगर्स को अहमियत देते हैं, जो इस मुल्क के दुश्मनों की फिल्म्स और ड्रामे देखना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो ये तक नहीं सुन सकते कि हमने मौत को कहां जाकर और किन हालात में गले लगाया, सिर्फ इसलिए कि इन लोगों के ऐशो आराम पर कोई हर्फ ना आए। इसके बाद दोस्तों ये डायरी खत्म हो जाती है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे जो है दहशतगर्दों के साथ
جو ہے ان کے انکاؤنٹر ہوا، بہت سے دہشت گردوں کو انہوں نے جہنم واصل کیا اور اپنی جان جو ہے جان آفرین کی سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو سوچئے گا ضرور، اس بات پہ غور ضرور کیجئے گا۔ دوستو کیونکہ یہ وہ ملک ہے جس نے ہمیں اپنی ماں کی طرح پالا ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، جو کچھ پیتے ہیں، وہ اسی دھرتی سے نکلتا ہے۔ جو پانی ہماری شکموں کو سیر کرتا ہے، ہم لوگ جو پانی پیتے ہیں، ہماری جو پیاس بجھاتا ہے، وہ یہی دھرتی ہمیں دے رہی ہے۔ بے شک ہر چیز دی ہوئی، عطا کی ہوئی تو اس رب ذوالجلال کی ہے، لیکن وسیلہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اور اللہ کی ذات نے اس دھرتی کو حکم دیا ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں پر، اس اسلامیہ جمہوری پاکستان کے رہنے والوں پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو۔ جو اناج اگتا ہے، جو فروٹ اگتا ہے، جو پھل فروٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی جو فصلیں ہیں، سب کی سب اسی دھرتی ماں نے ہمیں دی ہیں۔ یہ دھرتی ماں ہمیں ماں کی طرح پالتی ہے۔ ساری زندگی روزگار بھی اسی دھرتی کے اوپر ہمیں مہیا ہوتا ہے، خواہ کسی بھی قسم کا روزگار ہو۔ اور دوستو کتنی پیاری ماں ہے یہ کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں اپنے سینے میں چھپا لیتی ہے۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اے وطن، تو نے ہمیں ماں کی طرح پالا ہے۔ جنت تیری آغوش میں پاتے ہیں ہم، تیرے دریاؤں کی چاندی میں نہاتے ہیں ہم۔ تم نے ہر کھیت کو سونے میں بدل ڈالا ہے، تم نے ہر کھیت کو سونے میں بدل ڈالا ہے۔
दो दिल में तेरे प्यार का उजाला है। ला 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 ला। हल्के यारां तो बरेशम की तरह नरम, रस्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। शुजाअत, दलेरी और कुर्बानियों की एक लाजवाल तारीख का अमीन पाकिस्तान। लेकिन आज का पाकिस्तान आलमी साजिशों के अंदरखे में या अपनी ही कुछ नादानियों की सजा। कल के दोस्त आज के दुश्मन, देखा जो तीर खा के कमीन गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। दिन ब दिन बदलते हालात, चौंका देने वाले वाकयात, क्या आलम इस्लाम का दिफा है दिफाए पाकिस्तान? हम इस सब पर बात करेंगे दिफाए पाकिस्तान में, सिर्फ pakistanradio.net पर। हमारी पहचान पाकिस्तान। क्या आप अपनी जाती डोमेन जिसमें .com, .net या .org वगैरह पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं? अभी MSN प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की स्पेशल ऑफर से फायदा उठाएं और हासिल करें अनलिमिटेड वेब स्पेस और फ्री डोमेन, जिसमें आपको मिलेंगे लादादाद ईमेल अकाउंट और बहुत कुछ। मजीद मालूमात और ऑर्डर के लिए विजिट कीजिए www.zamshost.com। याद रखिए कि ये ऑफर वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गाजी। आप मुझे मेरी स्काइप आईडी pradio.net पर मैसेजेस कर सकते हैं, और अगर आप मुझे प्राइवेट मैसेज भेजना चाहें तो www.kahopakistan.com पर गाजी या शहीद की आईडी पर आप मुझे पर्सनल मैसेजेस भेज सकते हैं। तो बात हो रही थी हमारे कौमी वकार की, हमारी इज्जत की। दोस्तों, जब हमारी पूरी कौम हमारी फौज के फैसलों के पीछे खड़ी होगी ना, तो उस दिन हमारी फौज भी शायद जुर्रत से कुछ ऐसे फैसले ले पाएगी जो कि इनको लेने चाहिए इन हालात में। लेकिन मैं फिर एक बात यहाँ पे कहता चलूँ कि फौज और आवाम ये दो अलग चीजें नहीं हैं। वो हमारा हिस्सा है और हम उनका। हमेशा शुरू से, और खास तौर पे मुसलमानों में तो 1400 साल से हुजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के बेहतरीन मौलम भी थे, दुनिया के बेहतरीन रहनुमा भी थे, दुनिया के बेहतरीन बादशाह भी थे, दुनिया के बेहतरीन यतीमों, बेसहारों, बेकसों, मसाकीन का ख्याल रखने वाले भी थे, और उसके साथ साथ दुनिया के बेहतरीन जर्नैल भी थे। तो हमें तो उनके बनाए हुए जो उनकी उसवाए हसना है, उनकी जो सुन्नत है, हमें तो उनकी पैरवी करनी है, क्योंकि हम उनकी उम्मती हैं। बरोज़े महशर कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग शर्मसार हों उनके आगे कि हमने अपना हक अदा नहीं किया। ये मुल्क जो अल्लाह की ज़ात ने हमें अता फरमाया था अपने खास करम से, अपने खास फजल से, हमने इसके साथ बेइंसाफी की, हमने झूठ बोले,
ہم نے رشوت لی، ہم نے سفارشیں کی، ہم نے چوری کی، ہم نے ڈاکے ڈالے، اپنا فرض پوری طرح ادا نہیں کیا، تو دوستو اس سے بڑی اور کیا شرمندگی ہوگی؟ ہے ابر کتنی دور، ہوا کتنی دور ہے، اب اس نگر سے رخش صدا کتنی دور ہے، اب رود نیل میں کف فرعون کے لیے موسیٰ کہاں ہے، اس کا عصا کتنی دور ہے، اب شہرزاد کتنے حصاروں میں بند ہے، اب وہ طلسم ہوش روا کتنی دور ہے، اب کس جگہ سے تخت سلیمان کا ہے گزر، اب اس جگہ سے شہر سبا کتنی دور ہے، اب راہ کھو چکی ہے مسافت کی دھند میں، اے دشت تیرا آب لاپا کتنی دور ہے، شاہ رگ سے بھی قریب ہے اس نے خبر یہ دی، میں سوچتا رہا خدا کتنی دور ہے۔ دوستو جیسا کہ ہم نے بات کی قومی وقار کی، تو اس سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا، ہمارا کردار ہی ہماری پہچان بنے گا، ہر انسان کی پہچان اس کے کردار ہوتا ہے، زبان کچھ بھی کہتی رہے، لیکن بڑی زبردست بات مجھے ڈاکٹر اقبال کی یاد آ گئی کہ زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہوں زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہی قلندروں کا طریق، یعنی جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو قلندر بندے ہوتے ہیں، وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہوتے، لیکن صرف کیا بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے قول کے دھنی ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد نہیں ہوتا، جو ان کی زبان پہ ہوتا ہے وہی ان کے دل میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمیں اس پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رکھنا ہے، اور یہ پرچم ہمارا پرچم جو ہے اس میں چاند ستارہ، آپ یوں سمجھیے کہ پوری کائنات کو اس کے اندر سمو دیا، یہ ہمارا سبز ہلالی پرچم ہماری عظمت کا نشان بھی ہے، ہمارے ان لاکھوں شہداء کے خون کی گواہی دینے والا یہ پرچم ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ جب لٹے پٹے قافلے 1947 کی بات کر رہا ہوں، جب وہ لٹے پٹے قافلے جو ہے وہ پاکستان کی سرحد میں داخل ہوئے نا، تو اس پرچم کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے نعرہ تکبیر، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس پرچم نے انہیں بتایا کہ اب تم اس پاک سرزمین پہ ہو جس کا نام پاکستان ہے، کہ ہم نے اس پرچم کی لاج رکھی، ہم میں سے بہت سو نے رکھی اور ہم سب نے رکھنی ہے، کیونکہ یہ ہمارا پرچم ہے، ہماری عزت کا نشان ہے، ہماری عظمت کا نشان ہے۔ انشاءاللہ مجھے ہم سب سے امید ہے، آپ میں سے ہر ایک سے امید ہے کہ کوئی بھی اپنی جان پر کھیل کر بھی اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔
میڈیا کا کردار، دو دھاری تلوار، ہر ذہن تک رسائی تقاضا کرتی ہے ذمہ داری کا، ہوش مندی کا، حب الوطنی کا، انصاف کا اور سچ کی ترسیل کا۔ میڈیا قوم کا عکس بھی ہوتا ہے اور قوم کی امیدوں کا امین بھی۔ میڈیا وہ تبدیلی چند دنوں میں لا سکتا ہے جس تبدیلی میں کئی سال لگتے ہیں، لیکن کیا ہمارا میڈیا عمل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے؟ جانیے صرف میڈیا ڈسکشن میں ستوت کے سنگ میڈیا کے سارے رنگ، صرف PakistanRadio.net پر۔ ہماری پہچان پاکستان۔ یہ تو دوستو ویلکم بیک۔ اس کے ساتھ ہی دامن وقت میں گنجائش بڑی محدود ہے۔ آج کا پروگرام میں اس کی دعا سے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پاک جو ہے ہم سب کو اس ملک پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پاکستان میں امن و سکون عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دشمنوں کو، سازشیوں کو، حاسدوں کو، خواہ وہ اس ملک سے باہر موجود ہیں یا اس ملک کے اندر، ان کو اول تو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں تو ان کو ہمارے رستے سے ہٹا دے، ان کو تباہ کر دے۔ میری تو یہی دعا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت پاکستان کی میری وقت کے مطابق رات 9 بجے جو ہے میں آپ کے لیے ایک نیا پروگرام روشن ستارے کے عنوان سے لے کر حاضر ہوں گا۔ بہت اہم پروگرام، اور انشاءاللہ آپ کا اور میرا ساتھ رہے گا تو آپ لوگ اس کو انجوائے بھی کریں گے، اور اس میں سے آپ کو بہت سی انسپائریشن بھی ملے گی۔ اپنا اور اللہ کی ضمانت ملک کے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سب کی جھولی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد۔ موج بڑھے